ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کرن صاحب. یہ اس سے پہلے آپ نے فاروق وردک صاحب کی بھی گفتگو سنی اور یہ امریکی بھی کہتے ہیں کہ ان طالبان سے بات ہوگی جن کا القاعدہ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. یہ بتائیے کہ اس دور میں 9/11 سے پہلے جب آپ افغانستان میں تھے تو القاعدہ اور طالبان کے کیا روابط تھے, کن پہ ان کا اثر تھا, اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟ یہ القاعدہ نہیں تھی, یہ انٹرنیشنل اسلامک ریلیف آرگنائزیشن تھی, اور ان کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں تھا. ان کے آنے کے اوپر امریکن خوش تھے, اسامہ کے بارے میں خوش تھے, کوئی ان کو پرابلم نہیں تھا, کیونکہ میں امریکن کے ساتھ ڈائریکٹلی کام کر رہا تھا اور یہ لوگ آ رہے تھے. امریکن ہمیشہ خوش ہوتے تھے, اور اگر کوئی ہمارے کوسٹل گارڈ میں لوگ پکڑے جاتے تھے, امریکن کہتے جا کے ان کو چھڑا لو. اور اس وقت امریکن ان پہ خوش تھے اور آپ لوگ امریکن رول پہ خوش تھے, اس میں تو نہیں جاتے, وہ ایک لمبی بحث. میں کہتا ہوں کہ القاعدہ بالکل سٹنٹ ہے. جو ان میں سے وہ اسٹرانچ قسم کے لوگ ہیں جو اپنی ان کا ایک عقیدہ ہے, اس کو افغانستان والے لوگ بالکل نہیں مانتے. افغانستان والے وہ بالکل سمپل مسلمان ہیں, اسی طرح ہیں جس طرح اس جہاد سے پہلے تھے. وہ کبھی بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے میں نے نہیں دیکھا. یہ صرف ان کے مہمان ہیں, ان کی مدد کرنے آئے ہیں, اس کے علاوہ ان کا کوئی رول نہیں ہوگا. یہ امریکن نے ایک ایسا سٹنٹ بنایا ہوا ہے جسٹ ٹو کیری آؤٹ دی فائٹنگ ان دس ایریا. نہیں کرنل صاحب, اگر یہ صورتحال تھی تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ ملا محمد عمر اور ان کے ساتھیوں نے ان عربوں کے جو آپ کے بقول ان کے پیچھے افغان نماز نہیں پڑھتے تھے, تو ان کی خاطر اپنی پوری حکومت بلکہ پورے افغانستان کو داؤ پہ کیوں لگایا؟ میں بتاتا ہوں, میں ادھر موجود تھا جب یہ سٹنٹ چلا کہ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کر دو. ملا عمر تیار تھا, اس نے کہا میں حوالے کرتا ہوں, مجھے ایویڈنس بتاؤ, انویسٹیگیشن کرو, ثابت کرو کہ یہ آدمی جو ہے اس نے یہ حرکت کی ہے, میں کر دوں گا. اس طرح میں نے کیا یو ہینڈ اوور. اس نے کہا جی میں اگر یہ ہینڈ اوور کر دوں گا, ہمارے علماء بھی وہاں پہ گئے, ان کو بھی انہوں نے یہ کہا میں ایک ہینڈ اوور کر دوں گا, اس کے بعد وہ 10 کی لسٹ آئے گی, پھر 50 کی آئے گی, پھر 200 کی آئے گی. یہ میرے مہمان ہیں افغانیوں کی. کتنے لوگ تھے اندازاً اس وقت افغانستان میں یہ عرب اور غیر ملکی؟ دیکھیں رشین کے جانے کے بعد تقریباً آدھے سے زیادہ چلے گئے تھے. ٹوٹل میکسیمم جو ہماری انٹیلیجنس کی ان کے محکمے کی جو رپورٹ ہے اس میں ٹوٹل 4000 تھے, جس میں آدھے سے زیادہ پاکستانی تھے. اچھا 4000 تھے افغانستان, آدھے سے زیادہ پاکستانی تھے. ٹھیک. اور اس کے بعد آدھے چلے گئے, پیچھے جو رہ گئے وہ اور ان کا ملا عمر اور طالبان کے ساتھ تو رابطہ یقیناً ہوتا تھا, ان کی جو جنگوں میں بھی وہ لوگ حصہ لیتے تھے ناردرن الائنس کے خلاف. آف کورس وہ لیتے تھے, اسی مقصد کے لیے وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ انہوں نے مجاہدین کی بھی مدد کی, اس کے بعد انہوں نے رشیا کے خلاف مدد کی, اس کے بعد لوکل کمیونسٹوں کے خلاف مجاہدین کی مدد کی, اس کے بعد طالبان کی مدد کی. اچھا اس وقت اور ابھی بھی وہ مدد کر رہے ہیں. ایک فارن آکوپیشن کا جو کچھ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو واپس نہیں جا سکتے. طالبان کی مدد کر رہے ہیں اب. آف کورس. اچھا ایسا کچھ ہو سکتا ہے جو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی ڈیمانڈ کرتی ہے, یا پھر افغان حکومت کا مطالبہ ہے کہ طالبان القاعدہ سے اپنا ناتا توڑ سکتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں جی, ملا عمر از دی اونلی مین کیپیبل. اس کی اس وقت سب سے زیادہ فالوئنگ ہے افغانستان میں, باقی لیڈروں سے زیادہ ہے. ہی از اے کمپیٹنٹ انف ٹو سیگریگیٹ دیم. ان کو علیحدہ کر سکتا ہے. یہ ہے کہ ان کو اٹھا کے باندھ کے کس کے حوالے کرنا وہ کبھی نہیں کرے گا, افغان کبھی نہیں کریں گے. لیکن اس کے بعد اپنے اس سے علیحدہ کر سکتا ہے کہ وہ ان کو ڈسپوز آف کر دے. ان کو کبھی بھی کوئی رول نہیں ملے گا. میں یہ آپ کو بغیر چیک کیے, بغیر میں جو کچھ میں نے ان کو دیکھا ہے, کبھی بھی افغان ان کو کوئی رول نہیں دیں گے. حکومت کے بیچ میں دخل اندازی کر رہے ہیں. ٹھیک. وزیر صاحب اس کے بعد آپ لوگ نے دیکھا ہے کہ کچھ القاعدہ اور طالبان کے درمیان یہ کوارڈینیشن اور یہ تعلق جو کرنل صاحب نے بتایا, یہ اس کے بعد بھی جاری تھا پچھلے سالوں میں بھی؟ ہاں اس کے بعد بھی جاری اس لیے تھا کہ پھر ان کا کامن انٹرسٹ ہو گیا کہ آپ امریکن تو شروع میں فوکس تھے القاعدہ کے اوپر, طالبان تو وہ سمجھے کہ ہم آ گئے اور یہ طالبان ڈس اپیئر ہو گئے, ختم ہو گئے. لیکن جب نیچرلی جب آپریشن ہو رہے تھے تو جب آپ کو پتہ ہو کہ ایک فوج آپ کے پیچھے لگی ہوئی تھی, سارے پھر اکٹھے ہو گئے, القاعدہ, طالبان, ہمارے والے لوگ, یہ سارے ایک گروپ بن گیا تھا. اچھا یہ جو ہمارے والے طالبان ہیں پاکستانی, ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کرنل صاحب بھی شاید ان لوگوں میں شامل ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ طالبان الگ اور یہ طالبان الگ ہیں. تو افغان طالبان نے ان لوگوں کی کوئی سرپرستی کی, گائیڈنس کی یا کہ نہیں؟ افغان طالبان نے ان کو انسپائر کیا. اچھا. جب وہاں پر یہ پشتون معاشرے میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ
مدرسے کے اسٹوڈنٹ پشتونوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں بندوق کے زور پہ. انہوں نے کابل تک فتح کر لیا. جب کابل 1996 میں طالبان نے لے لیا تو اس کے بعد یہ شمالی وزیرستان میں خود بخود، چونکہ یہ لوگ بھی وہاں پر جا کر لڑتے تھے، ایک تحریک طالبان کی شروع ہو گئی تھی. اور پھر اورکزئی ایجنسی میں، لیکن اور ایجنسیوں میں قبائلی علاقے میں نہیں تھی. لیکن اس کا اثر اگر یہ 9/11 نہ ہوتا تو یہ بڑھتا جاتا. اچھا، اگر 9/11 نہ ہوتا تو تب طالبان کا اثر پاکستان میں بڑھتا جاتا. طالبان نے وہاں پر پھیلنا تھا، چونکہ وہ ایک ان کا امیج تھا کہ جی وہاں پر بالکل امن ہے افغانستان میں، اور انہوں نے ایک سسٹم لایا تو یہاں پر وہ شروع ہو گئے تھے. اور یہ ٹی وی اور اس کے